الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ آج ہم سادات کرام کا جو احترام کرتے ہیں، وطن عزیز کے عظیم روحانی پیشوا پیر سید اویس رضا شاہ صاحب کی جو ہم احترام کرتے ہیں، کیوں؟ یہ دین ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اور اگر اس سے ادب نکالا جائے، اس سے اگر ادب نکالا جائے تو پھر دین کے دعویٰ کرنے والے تو اور بھی بہت ہیں، مگر وہاں ادب نہیں آئے۔ ادب اگر ختم کر دیا جائے تو پھر وہ کسی مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ وہ شخص، کوئی بھی بندہ جب کسی مقام کو، مرتبے کو، رتبے کو، شان و شوکت کو حاصل کرتا ہے، اس کی بنیاد میں ادب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ باپ کا ادب ہے، ماں کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے، سید کا ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اب مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، سارے توجہ سے سماعت کر رہے، یہ بھی ادب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ادب سے سننا، ادب سے، احترام سے، اس لیے کہ یہ جو بندہ اس کی طرف نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ رسول کریم کے فرمان کا ادب کرنا یہ بھی ایمان ہے اور یہ بھی دین ہے۔ لہذا یاد رکھنا میرے محترم، یاد رکھنا، توجہ فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد اس شخص کے ساتھ کل قیامت کو مصافحہ کروں گا۔ اب کہہ دو ذرا سبحان اللہ، توجہ فرمائیے۔ اب 50 مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ قیامت کو میں مصافحہ کروں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی سماعت کر لو، پھر میں چونکہ 10-12 منٹ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، تو میں ایک حصول برکت کے لیے محترم وادی حسین صاحب کے روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ جو مجلس سجی ہے، تو یہ بھی اس میں درج، حافظ مدثر صاحب یہ بھی اس میں درج کریں گے کہ آج کی جو خوبصورت مجلس مبارک ہے، محفل پاک ہے، یہ بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان سادات کرام کا جو گلشن ہے، اور یہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ کلیہ موجود ہے، اللہ ان کی آمد کی برکت سے اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور جتنے بھی دور نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی ہے، اللہ کریم ہر ایک ایک کی آمد بھی اللہ کریم ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، یہ محافل سے مجھے انکاری نہیں ہے، مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والد گرامی کا بھی تو انتقال ہوا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ دے دو کر اپنے والد کو بخشوانا چاہتے ہو، بھولے گئے معاشرے میں اپنے والد گرامی کو بخشاتے ہو، یہ حقیقت ہے
اس میں کوئی شک نہیں، ایصال ثواب ہے، مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے آج اپنے والد کے لیے کتنی تلاوت کی ہے؟ آپ نے بنگلہ تو بنایا ہے، دولت تو بنائی ہے، پیسے تو اکٹھے کیے ہیں، مگر آج منو مٹو کے نیچے تمہارا والد تمہارے فاتحہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہمارے لوگ عید والے دن کئی اٹھا لیتے ہیں اور بیلچہ اٹھانے کے بعد کتنے جا رہے ہو جی؟ والد صاحب کے قبر پہ جا رہا ہوں۔ ارے خدا کے بندے، والد گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ اپنے والد گرامی کے قبر پہ روزانہ جاتا ہے، روزانہ، اس کے لیے روزہ شرط نہیں، اس کے لیے حج شرط نہیں، اس کے لیے تلاوت شرط نہیں، والد کا رسول کریم فرماتے ہیں کہ والد کو کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ والد گرامی کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ میرے محترم حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ اپنے والد کے قبر پہ جاتا ہے، والدہ محترمہ کے قبر پہ جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کے مخبر محمد رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ پورا سال اپنے والد کے قبر پہ جاتا ہے، اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا ہے، رسول اللہ نے خوشخبری سنائی ہے آپ کو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کو اور اس بیٹے کو 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کامل ولی بنا دیتا ہے۔ والد گرامی کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہ تو جنت کے باغوں میں بڑا ہے یا جہنم کے گھروں میں بڑا ہے۔ اگر یہ صرف مٹی ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور کا مقصد کیا ہے؟ رسول کریم فرماتے ہیں کہ والد گرامی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کو، حضور فرماتے ہیں کہ قبر پہ اگر پرندہ بیٹھ جاتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میں کوئی من گھڑت گفتگو نہیں کر رہا، میں کوئی ٹکوسلے بیان نہیں کر رہا، توجہ فرمائیے، میں رسول کریم کا فرمان بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمیں یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ نعت رسول اللہ مقبول سنو، کوئی بات نہیں، رسول اللہ کی نعت ہے، مگر قرآن کس کے لیے ہے؟ حدیث رسول کس کے لیے ہے؟ یہ پیسے مارنے کے لیے ہوتا ہے؟ میں یاد رکھنا میرے محترم، تمام چیزیں اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، مگر دین اپنے اندر ایک پاور رکھتا ہے، دین اپنے اندر ایک قوت رکھتا ہے۔ یاد رکھنا رسول کریم فرماتے ہیں کہ قبر پہ اگر پرندہ بیٹھ جائے، آج مجھے منع کیا جاتا ہے قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو مجھے بتایا جائے رسول اللہ کے اس فرمان کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ رسول اللہ فرمایا ہاں قبر کو سجدہ کرنا منع ہے۔ وہ کون سا دین ہوتا ہے؟ جو لوگ قبروں میں سجدے کرتے ہیں یا قبروں والوں سے مانگتے ہیں، ہمارا اس بابے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے جبے کو دیکھ کر، کسی کے پگڑی کو دیکھ کر، کسی کے بڑے پگ کو دیکھ کر پہچان نہ کرو۔ حضور فرماتے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ توجہ فرماؤ، کیا مقصد ہوا؟ کھانا مقصد ہے؟ دیکھ بگانا مقصد ہے؟ اگر کل رسول اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب میرے فرمان کی بات آئی، میرے قرآن کی بات آئی، تو پھر وہاں پر تمہیں دسترخوان بچھانا یاد آیا؟ رسول اللہ کا فرمان کس کے لیے ہے؟ یہ دین کون بتائے گا مجھے اور آپ کو؟ میرے پاس تو وقت نہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر پہ جو پرندہ بیٹھ جاتا ہے، قبر والے کو اتنا بھی پتا ہوتا ہے کہ جو پرندہ قبر پہ بیٹھ گیا ہے یہ پرندہ نر ہے کہ مادہ۔ اگر قبر والے کو اتنا پتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے کہ مادہ، اگر اتنا پتا ہے تو کیا قبر والے کو یہ نہیں پتا
کہ میرے قبر پہ بھیجا آیا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ اور قسم کہتے ہیں، رسول اللہ نے قسم اٹھائی، حضور فرماتے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ قبر والا تمہارے آمد سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا زندگی میں خوش ہوتا تھا، اتنا خوش ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر کوئی ولی ہے، قطب ہے، غوث سے آبدار ہے، یاد رکھنا ماں باپ کے ادب کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں والدہ محترمہ جب بھی آپ گھر آتے تھے تو والدہ کے قدم چومتے تھے۔ آج ہم پیروں کے ہاتھ کو چومتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، مگر یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، اپنے باپ کے ہاتھ کو چومنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اپنے ماں کے قدم کو بوسہ دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ وہ جرت مند مائیں تھی، وہ اس طرح کی مائیں نہیں تھی جو آج کل کی مائیں ہیں۔ آج تو باپ بھی ڈرتا ہے اپنے بیٹے سے، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے کہ کوئی بک بک نہ کرے، ماں ڈرتی ہے بیٹی سے کہیں بک بک نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بھی دین سے دور ہے، بیٹی بھی دین سے دور ہے، ان کو نہیں پتا کہ میرے باپ کا مقام کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے، سمجھو اللہ تعالی راضی ہے۔ حضرت ذی وقار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو بتایا کہ جب بھی تم آتے ہو میرے ہاتھ چومتے ہو، جب بھی آتے ہو میرے قدموں کو بوسہ دیتے ہو، مگر آج بغیر اجازت کے تم گھر میں آ گئے ہو، نہ تو میرے ہاتھ چومے اور نہ مجھ سے دعا لی۔ مگر وہ فوراً خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی والدہ کے قدموں پہ گرتا ہے اور قدموں پہ گر کے عرض کرتا ہے میری ماں دراصل میں غلطی ہو گئی، آج بازار میں جا رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، تو وہ جرت مند آئی تھی۔ اس والدہ محترمہ نے بتایا کہ بیٹا اگر آج لوگ تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اس میں سارا کمال تیرے والد کا ہے، میرا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے معین الدین چشتی، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہارے والد نے بنگلے نہیں بنائے، تمہارے والد نے پلازے نہیں بنائے، بلکہ تمہارے والد نے حلال رزق کمایا، اور حلال رزق کمانے کی تاثیر یہ ہے کہ میرے بیٹے سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے پوری زندگی جتنا عرصہ آپ کو دودھ پلایا کبھی بھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ یہ حلال رزق کی تاثیر ہے۔ ایک طرف پہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ایک طرف پہ محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتی تھی، اور پھر باوجود تمہیں دودھ پلایا۔ تو آج لوگ تمہارے ہاتھوں پہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کمال تمہارا نہیں، کمال ہمارا ہے۔